نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل محمد۔ میرے ایک ساتھی ہیں حافظ محمد ناصر مجید، ڈسکا سے ان کا تعلق ہے اور اسلام آباد میں مقیم ہیں، سی ڈی اے میں اکاؤنٹس آفیسر ہیں۔ وہ ایک مرشد کے ہاتھ پہ بیعت تھے اور اتفاق سے وہ مرشد ان کا سسر بھی تھا، لیکن ان کو دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، دل بہت بے چین رہتا تھا۔ تو کسی طرح مجھ تک پہنچ گئے اور میرے ہاتھ پر بیعت ہوئے، دل کو سکون ملا اور واپس چلے گئے۔ جب مرشد اور سسر کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کا گھر میں داخلہ بند کر دیا۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کو بتایا، ان کی اہلیہ بھی اللہ کے کرم سے طالب مولا تھی۔ انہوں نے کہا میں تمہارے کہنے پہ تو بیعت نہیں کروں گی، میں خود جاؤں گی اور دیکھوں گی، میں نے بڑے پیروں کو اپنے گھر میں دیکھا ہوا ہے۔ تو وہ ایک دفعہ عید میلاد النبی کے محفل میں تشریف لائیں اور اسی وقت بیعت ہو گئی۔ اب ان کے ابتلاء کا دور شروع ہوتا ہے تو کسی طرح ان کے اہلیہ کے والد نے ان کو گھر بلایا اور ان کو گھر میں قید کر لیا اور ان سے موبائل بھی لے لیا اور مقصد یہ سامنے رکھا یہاں تو تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا، طلاق لینی ہوگی اس سے۔ 3 ماہ کا یہ عرصہ ان کی اہلیہ نے قید میں گزارا۔ پڑھی لکھی خاتون ہے، کوئی ان پڑھ نہیں ہے، لیکن مجھ سے انہوں نے اپنی بہن کا موبائل چوری کیا یا کوئی چکر چلایا لے کر مجھ سے بات کی۔ آخر 3 ماہ کی جد و جہد کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا کہ مجھے گھر سے نکلنے کا راستہ مل گیا ہے، کو ناصر کو کہیں کہ فلاں جگہ پر پہنچ جائے، میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ تو وہ اپنے بچے کو، ان کا ایک ہی بیٹا ہے احمد، اپنے بچے کو لے کر اس جگہ پہنچی۔ میں نے ناصر کو، ناصر خان کا سروری قادری میں تھا، میں نے وہاں بھیجا اور یہ ان کی آزمائش ختم ہوئی۔ اس کے علاوہ ناصر کی یہ مالی قربانیوں کو جہاں تک تعلق ہے تو ان کا میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا کہ انہوں نے ترٹی چوڑ کر دی، کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ یعنی کہ انسان کو ہوتا نا میرے بچوں کے لیے سواری ہو وہ بھی دے دی، میرے بچوں کے لیے گھر ہو وہ بھی دے دیا، یعنی کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ تو اللہ پاک ان کی اہلیہ اور ان پر برکت نازل فرمائے اور ان کو استقامت عطا فرمائے۔ ہم آج کی اس پر مسرت موقع پر ان کو اپنی خلافت عطا کرتے ہیں۔ ساڈے عشق دی تو میرا آج نجیب اسی نوکر تو اور میاں بیوی کو مبارک دیتے ہیں اور اپنی دستار اتار کر ان کے سر پہ رکھتے ہیں۔ خیال تے سوچ نجیب ساڈی یاد خیال تے سوچ نجیب ساڈا رزق سارا تیری ذات نجیب ساڈی یاد۔ پروفیسر حافظ حماد الرحمن صاحب جی، جن کی آپ تقریر سن رہے تھے، یہ ہمارے ساتھ اس وقت سے ہیں جب ہم اپنے گھر کے کمرے سے ہم نے کام شروع کیا تھا۔ بڑے بڑے طوفان آئے، بڑے بڑے مثلا کوئی کم پڑھے لکھے نہیں، پروفیسر حافظ حماد الرحمن صاحب MSc باٹنی اینڈ MA فارسی۔ تو بڑے بڑے طوفان آئے، بڑے بڑے مسائل میرے ساتھ پیش آئے، ان کے رشتہ داروں نے مخالفت کی، انہوں نے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا۔ اب تک ان کے 2 کارنامے ہیں۔
جب ہم نے خانقاہ سروری قادری میں شفٹ ہوئے تو اس خانقاہ کو انہوں نے چلایا، اس خانقاہ کو انہوں نے سنبھالا۔ جب ہم اس خانقاہ میں آئے تو ادھر بھی آگے انہوں نے سنبھالا، جو گڑبڑ کرنے والے ارد گرد کے لوگ تھے ان کی طبیعت بھی انہوں نے صاف کی، ٹھیک ہے۔ تو آج ان کو بھی ہم لمبی محنت اور جدوجہد جو انہوں نے کی ہے، اور جہاں اپنا گھر آنا مکان بھی کرائے پہ یہیں لے لیا کہ خانقاہ کے ساتھ منسلک رہوں، تو آج ہم انہیں بھی اپنی خلافت عطا کرتے ہیں جی، اور دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو استقامت دے جی۔ ساڈے عشق دی تو میرا آج نجیب، اسی نوکر تو سرکار نجیب، ساڈی یاد خیال تے سوچ نجیب۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو استقامت عطا فرمائے اور ان پر اپنا نور مکمل فرمائے۔ ہمارے زندگی میں ہم ان کی تربیت کریں گے، اپنی زندگی میں ان کو تلقین و ارشاد کی اجازت ہمارے بعد ہوگی جی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔